غار میں جب وہ لوگ آئے اور وہ نیچے جھانکنے لگے تھے جو مشرکین، آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے، مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا. ابوبکر صدیق کے دل میں خوف آیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ what if they catch us, they are about to catch us. ظاہر انسان تھے، خوف آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر what do you say of two, جن کا تیسرا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جن کے ساتھ. تو یہ مدد بھی شامل تھی اور گارنٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن yet he made all the efforts. ٹھیک ہے. تو رزق کا کنسیپٹ از ویری سمپل کہ لکھا ہوا ہے، متعین ہے، پہنچ کے ہی رہے گا آپ کو، لیکن ایفرٹ آپ نے کرنی ہے، مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک، غزوہ خندق، کنفرم تھا وکٹری انہی کی ہوگی. اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات رو رو کے دعا کرتے تھے کہ اللہ وکٹری دے دے. حالانکہ اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ آپ ہی کی وکٹری ہوگی، لیکن اس کے باوجود ساری رات دعا چل رہی ہے. اور ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم تو باقاعدہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے وکٹری پرومس کی ہے تو آپ اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں دعا کرنے میں. تو یہ ہے اصل میں فلسفہ، ایفرٹ. اوکے، وی ہیو ٹو ٹرائی آور بیسٹ ٹو میک آل دی ایفرٹس وی کین. رزق میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں اسلامک کنسیپٹ کی اب میں بات کر رہا ہوں، اور انفارچونیٹلی ہمارے نزدیک رزق صرف اور صرف پیسہ ہے. یہ مطلب میجورٹی کا ہمارا یہی بلیف ہے. آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جہاں بھی میں گیا ہوں، یونیورسٹیز میں نے بات کی ہے، اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہے، تو آ جا کے بات پیسے پہ ہی آتی ہے. اور پیسہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کچھ ایسے اسٹیٹسٹکس دکھاؤں گا جنہوں نے ڈسپروو کیا ہے کہ پیسے اور لائف سیٹسفیکشن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ایڈ ڈائنر ایک سوشل سائیکالوجسٹ ہے، اس کی بہت گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ہے، ایڈ ڈائنر نام ہے اس کا. اس نے ایک ریسرچ کی جس میں اس نے ثابت کیا، تقریباً یہ ریسرچ 15 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اس نے سروے کے تھرو کی، اور پتہ یہ لگا کہ لائف سیٹسفیکشن اور انکم کا آپس میں پور تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ سیٹسفیکشن پیسے میں نہیں ہے، سیٹسفیکشن اس میں کہ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ دا منی، اس میں اصل میں لائف سیٹسفیکشن. اور پھر یہ 2 چیزیں اس نے بتائیں. نمبر 1، اف یو اسپینڈ آن ادرس، اس میں خوشی ہے. اف یو اسپینڈ آن ادرس، اگر آپ فراغ دل ہیں، دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اسپیشلی ظاہر ہے ہمارا تو کنسیپٹ ہے اللہ کی راہ میں. دوسرا اس نے کہا خوشی اس چیز میں کہ یو اسپینڈ آن ایکسپیرینسز. اس نے ریسرچ سے ثابت کیا کہ جو لوگ ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں رادر دین تھنگز، وہ زیادہ خوش ہیں. اس نے ایسے لوگوں کی لائف اسٹڈی کی جن کا وارڈروب کپڑوں سے بھرا ہوا ہے، جوتوں سے بھرا ہوا ہے، اور چیزیں ان کے پاس، لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. وہ لوگ جنرلی لائف سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. آن دی ادر ہینڈ اس نے ایسے گروپ کو اسٹڈی کیا جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کر رہے تھے. واٹ از مینٹ بائی ایکسپیرینسز؟ آپ کو ہمارے کلچرل کانٹیکسٹ میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں شادیاں جو ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس میں جو لوازمات ہوتے ہیں، اور ہم ان لوازمات کو ٹرینڈ چل رہا ہے تو پکڑ لیتے ہیں. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے اسٹیج کیسے سیٹ ہوتا ہے، 2 لاکھ تو اسی پہ لگ جاتا ہے. وہ جو سارے فلاورز اور یہ ساری سیٹنگ ڈیکور ہے. پھر ظاہر ہے دلہا دلہن نے چل کے آنا ہے تو اسپاٹ لائٹ بھی چاہیے، 20,000 اس کے بعد جو انہوں نے ایک انٹری مارنی ہے تو وہ انار بھی چلنے چاہیے، 10,000 10,000 سے بھی زیادہ. پھر میوزک بھی ہونا چاہیے، ڈی جے 50,000 ڈی جے لے گیا. اس کے بعد ہال جو ہے وہ اچھا خاصا مہنگا، ظاہر ہے آج کل ریٹس آپ کے سامنے ہیں. تو کوئی 20-25 لاکھ تک جو ہے نا وہ ایک عام شادی تو چلی جاتی ہے. پھر لہنگا 3-3 4-4 لاکھ، آپ کو پتہ ہے یہ ریٹس ہیں. بنوانے والے 20 لاکھ کے بھی بنواتے ہیں، کروڑ کا بھی بنواتے ہیں. حالانکہ اس لہنگے کا مقدر ردی ہے، اس نے الماری میں جانا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں وہ آپ نے پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے، شیروانی ہو یا پینٹ کوٹ ہو، جو بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ تھنگس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں، اس کی بجائے آپ ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کریں. آپ کچھ یونیک کریں اپنی ویڈنگ پہ، آپ کچھ یونیک پلان کریں، کچھ ایونٹ مینجمنٹ یونیک کریں. ٹھیک ہے، اٹس این ایکسپیرینس. اسی طرح آپ پیسے بچا کے ایکسپیرینس لیں، عمرہ کرنے چلے جائیں، حج کرنے چلے جائیں، دونوں ہسبینڈ وائف کسی اچھی جگہ چلے جائیں، پھرنے چلیں. اگر عمرہ اور حج کا آپ کا شروع میں دل نہیں کر رہا ہے، ویسے تو بیسٹ یہ ہے. دیٹ از واٹ آئی مین بائی اسپینڈنگ آن ایکسپیرینسز. اسی طرح ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں بجائے کہ چیزوں پہ اسپینڈ کرنے کے، ایسے کام کریں جس سے آپ کو کوئی ایکسپیرینس مل رہا ہے، کوئی نئی چیز آپ ٹرائی کر رہے ہیں. یو آر اسپینڈنگ یور منی ان ٹرائنگ سم تھنگ نیو. تو یہ ایڈ ڈائنر کی ریسرچ ہے کہ جو لوگ ایکسپیرینسز پہ خرچ کرتے ہیں اور جو لوگ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ خوش ہیں.
اور ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग सिर्फ होर्डिंग ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, स्पेंड नहीं कर रहे हैं उसे और चीज़ें ही खरीदी जा रहे हैं, वो लोग नाखुश हैं लाइफ से, जनरली वो डिससेटिस्फाइड। अब हम रिस्क के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ ये एक्चुअली गोरों का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी वेल्थ को 4 टाइप्स ऑफ वेल्थ बताते हैं। सोशल वेल्थ से मुराद है आपका स्टेटस, आपके साथ लॉयल लोग, लॉयल दोस्त, अच्छे पार्टनर्स, अच्छे कोलीग्स, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, बच्चे वगैरह वगैरह, ये सब सोशल वेल्थ में आता है। और ये अल्लाह की देन है, ये बात आप याद रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ऑल द गुड। देखें वो हदीस में आता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हदीस कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह कहते हैं कि ए इब्ने आदम, ए जिन्नो इंस, दोनों को मुखातिब किया, इंसानों और जिन्नों को, इफ ऑल ऑफ यू गैदर टुगेदर एंड आस्क मी फॉर व्हाट यू वांट, अगर तुम सब जमा हो जाओ और मुझसे मांगो जो तुम चाहते हो और मैं तुम्हें दे दूं, फिर भी मेरे खजाने में से इतनी भी कमी नहीं होगी जितनी के 1 ड्रॉप इन एन ओशन। यानी अगर मैं तुम सबको वो दे दूं जो तुम चाहते हो, उसके बावजूद भी मेरे खजाने में इतनी से भी कमी नहीं होगी। सो ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये जो सोशल वेल्थ है ये अल्लाह की अता है। आपने कई लोग देखे हैं बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द डिसलॉयल लोग हैं, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो खा जाएंगे उन्हें। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है, लेकिन ये कि अगर उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने में अपना टाइम लगाया और बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो फिर लोग खा जाएंगे। कोई इधर से ले जाएगा, उधर से ले जाएगा, पैसे ज़ाया होते जाएंगे, अल्लाह ना करे बीमारी आ जाए, फिर क्या होगा। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ अगर आप देखें तो सोशल वेल्थ का खजाना था उनके पास। ऐसे कंपेनियंस उनके साथ अटैच थे जो जान देने के लिए तैयार थे, राइट। ऐसे कंपेनियंस उनके साथ अटैच थे जो कुछ भी कर सकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और सच्ची मोहब्बत, दिल से इखलास के साथ एक रिश्ता कायम था। तो ये अल्लाह की देन है, ये जो सोशल वेल्थ है। बहुत से लोग को नुकसान ज़िंदगी में होता है गलत दोस्तों की वजह से, गलत कंपनी की वजह से, डिसलॉयल लोगों की वजह से, राइट। तो ये चीज़ अल्लाह की देन है, और ये कैसे आएगी इंशाल्लाह आई विल टॉक अबाउट दैट। इकोनॉमिक वेल्थ और सोशल वेल्थ में याद रखें स्टेटस है, फेम है, एक अच्छी इमेज है, एक अच्छी रिप्यूट है, वो भी अल्लाह की अता है कि आपकी एक अच्छी रिप्यूट है। इकोनॉमिक वेल्थ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो पैसा है ज़ाहिर। टाइम वेल्थ, टाइम में बरकत, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता है, जस्ट लाइक अदर वेल्थ। टाइम में बरकत से मुराद है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाएं या आपके काम आसान हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंट्रोल्स टाइम, अल्लाह ताला टाइम का क्रिएटर है।